الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حاضرین جماعہ، بزرگوں، دوستوں اور خواتین ملت اسلامیہ، اللہ تعالی نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے اور دنیا کی چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے، ہمارے فائدے کے لیے انہیں وجود بخشا، اور اللہ رب العالمین انتہائی شفیق، مہربان، رحیم اور رحم کرنے والا ہے۔ اس نے اپنے بندوں کو دنیا میں زندگی گزارنے کے اصول اور ضوابط متعین فرمائے ہیں، جن کو اپنی آسمانی کتابوں کی شکل میں اور اپنے انبیاء و رسل کے فرامین کی شکل میں اہل دنیا تک پہنچایا۔ اور ہر دور میں، ہر زمانے میں اللہ تعالی کا اپنے بندوں سے یہ مطالبہ رہا کہ وہ زندگی اس کے اصول و ضوابط کے مطابق گزاریں۔ عقیدہ، عبادت، اخلاق، معاملات، ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ اور سلوک،
انہی بنیادوں پر ہو جو بنیادیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے اولاد آدم کو عطا فرمائی۔ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ سب سے آخری آسمانی کتاب، جو قیامت تک باقی رہنے والی، ہر قسم کی تحریف اور تبدیلی سے پاک اور مبرہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں، رسولوں اور ان کی امتوں کے بہت سارے واقعات بیان کیے، جن کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کو پڑھیں، ان پر غور کریں، ان قوموں کو ملنے والی نعمتوں کا بھی ذکر ہے، اور اللہ کی نافرمانی، رب کائنات سے سرکشی، اس کی بغاوت، اس کی توحید اور اس کی عبادت کو چھوڑ دینے کے نتیجے میں جن آفات، مصیبتوں، آلام، پریشانیوں اور عذاب سے وہ دوچار ہوئے، ان کا بھی ذکر ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ امت جو اللہ تعالی کے محبوب نبی کی امت، اللہ کو محبوب امت، اس کو خیر امت کہا گیا، بہترین امت، یہ ان چیزوں کو پڑھ کر سمجھے، غور کرے اور اپنے آپ کو ویسا بنائے کہ جیسا بن کر اللہ کی نعمتوں کا مستحق ہوا جائے، اور ان چیزوں سے بچے، اپنے آپ کو دور رکھے کہ جن کی وجہ سے گزشتہ قومیں اللہ کے عذاب سے دوچار ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ بیان فرمایا ہے، أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ کہ کیا ان کے پاس ان سے پہلے کی قوموں کے، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم ابراہیم، مدین والوں اور ان بستیوں کی خبریں نہیں پہنچی جن کو الٹ پلٹ دیا گیا؟ ان کے پاس ان کے رسول آئے، لیکن انہوں نے اپنے رسولوں کی تعلیمات اور باتوں کو ماننے کے بجائے ان کی نافرمانی کی، اللہ کی نافرمانی کی، اور اللہ کی نافرمانی یہ سب سے بڑا ظلم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نتیجے میں ان کو ہلاک کر دیا گیا، برباد کر دیا گیا، اور ایسا اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ خود انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا عِقَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن میں فرمایا ہے کہ کتنی بستیاں، کتنی آبادیاں، کتنے گاؤں، کتنے شہر جن کا حال یہ ہوا کہ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، ان بستی والوں نے، ان گاؤں والوں نے، ان شہروں والوں نے اپنے رب کے حکم کی مخالفت کی، وَرُسُلِهِ اللہ کے رسولوں کی مخالفت کی، سرکشی پر اتر آئے، شیطان کی پیروی کی، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلے، رسولوں کا مذاق اڑایا، رسولوں کی بات نہیں مانی۔ چنانچہ نتیجہ کیا ہوا؟ فَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کو سخت عذاب سے دوچار کیا۔ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، انہوں نے اپنے کرتوتوں کا مزہ چکھا۔ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا۔ یہ بڑی بڑی کامیابیوں کو دعویٰ کرنے والے، اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھنے والے،
ان کا انجام سوائے خسارے اور نقصان کے کچھ نہیں ہوا۔ اور اللہ تعالی ایک جگہ بالکل ہماری زبان میں جس کو کہتے ہیں نا بڑی مضبوط بات، سنت اللہ التی قد خلت من قبل، اللہ کا طریقہ ہے جو رہا ہے، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے طریقے میں، اللہ کی سنت میں تم تو کوئی تبدیلی نہیں پا سکتے، اور اللہ کی سنت، اس کا طریقہ اس کے بندوں میں یہ رہا ہے کہ جب تک اللہ کے بندے، اللہ کی یہ مخلوق، یہ اولاد آدم جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی دیگر مخلوقات کے مقابلے میں بڑے فضائل اور بڑے انعامات سے نوازا ہے، اگر یہ سیدھے راستے پر رہتے ہیں، اللہ کے راستے پر رہتے ہیں، نبیوں کے بتائے ہوئے طریقے پر یہ زندگی گزارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں، ان کے انعامات کی بارش ان پر ہوتی ہے، اور جب یہ سرکشی پر اتر آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کو مہلت دیتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے۔ جب پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی پھر جب رسی کو کھینچتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی، کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ وہ جو اپنے آپ کو، کوئی اپنے آپ کو معبود کہلاتا تھا، انا ربکم الاعلی کسی نے نعرہ لگایا تھا، کسی کی طاقت و قوت کا یہ عالم تھا کہ پہاڑوں کو تراش تراش کر وہ گھر بنایا کرتے تھے، محل بنایا کرتے تھے، بلڈنگیں بنایا کرتے تھے پہاڑوں کی کھوہوں میں، بڑے طاقتور، مال و دولت کی کوئی کمی نہیں ان کے پاس تھی، لیکن جب اللہ کی نافرمانیاں ہوئیں، اللہ سے بغاوت ہوئی، اللہ سے سرکشی ہوئی، تو رب کائنات نے کسی کو نہیں بخشا۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ حاقہ میں ارشاد فرماتا ہے، دو قوموں کا تذکرہ، بڑی مضبوط قومیں، ایک قوم عاد اور دوسری قوم ثمود، بڑی مضبوط قومیں۔ فرمایا کہ عاد اور ثمود نے قیامت کو جھٹلایا، جھٹلا دیا قیامت کو، قیامت کوئی چیز نہیں، ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، کوئی ہماری موت نہیں آئے گی، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان میں سے ایک کو چیخ کے ذریعے سے ہلاک کر دیا، چنگھاڑ۔ قوم ثمود کو چنگھاڑ کے ذریعے سے ہلاک کر دیا گیا، برباد کر دیا گیا۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور قوم عاد پر تیز ہوا مسلط کر دی گئی، 7 لیال و8 ایام حسوما، 7 دن اور 8 رات، 7 رات اور 8 دن، کچھ نہیں چھوڑا، سب کچھ برباد کر دیا۔ وہ تیز ہوا اوپر لے جاتی تھی اور اوپر سے اٹھا کر لا کر اوپر سے پٹکتی تھی، اوپر سے پتھروں کی بارش، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وہ لمبے لمبے لوگ، لمبے تڑنگے لوگ، طاقت اور قوت کے بڑے مالک، قد اور کاٹھی کے بہت لمبے لمبے، ہمارے زمانے کے لوگوں سے کہیں اونچے اونچے، اور جب برباد کیے گئے، جب پٹخ دیا گیا، موت طاری کر دی گئی، اسی زمین جس زمین میں بڑے بڑے محلات بنایا کرتے تھے، ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، کانہم اعجاز نخل خاویہ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اگر دیکھو گے تو لگے گا کہ جیسے کھوکھلے درخت پڑے ہوئے، کھوکھلے درخت۔ چھوڑا اللہ تعالی نے؟ رب کائنات ہم کو دعوت فکر دیتا ہے، اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَهِيَ ذَاهِيَ تَمُورُ۔ آج بھی اللہ کی سرکشی، اللہ سے سرکشی، اللہ سے بغاوت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا تمسخر اڑانا، مذاق اڑانا،
اللہ کی توحید پر قائم نہ ہونا، رب کائنات کی عبادت کو چھوڑ کر دوسروں کے دروں پر اپنی جبین نیاز کو خم کر دینا، وہ طریقے نہ اپنانا جو طریقے اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث، اپنے اقوال، اپنے فرامین اور اپنے اعمال سے جن کی تعلیم دی، آج سب کو پسے پشت ڈال دیا گیا۔ پسے پشت ہماری بغاوت کی کوئی حد ہے؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، جو رب کی سرکشی کرتے ہو، رب کی بغاوت کرتے ہو، ہم کوئی اصول بنائیں، کوئی ضابطہ بنائیں، ہمارے گھر کا ضابطہ، ہمارے اسکول کا ضابطہ، ہمارے خاندان کا ضابطہ، ہمارے محلے کا ضابطہ، ہماری کمپنی کا ضابطہ، ہماری سوسائٹی کا ضابطہ، اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرے، دیکھیے ہم کیا کیا دفعات اس پر لگاتے ہیں، کتنا غصہ آتا، کتنا اس پر ہم کارروائی کرتے ہیں، اور اگر بار بار کوئی ایسا کرے تو کیا ہوتا ہے؟ کبھی سوچا ہے ہم رب کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، ہم رب کی کتنی بغاوت پر اترے ہوئے ہیں، ہم رب اور اس کے بھیجے ہوئے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے کتنا اپنے آپ کو دور کیے ہوئے ہیں۔ کبھی سوچا رب کائنات کو کتنا غصہ آتا ہوگا ہمارے اوپر؟ اور وہ رب، وہ خالق ارض و سماوات، اس کی طاقت بے حساب ہے، اس کی کبریائی بے حساب ہے، اس کی عظمت بے حساب ہے، ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، حقیقت ہے کہ اللہ اکبر، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ فرمایا آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی وہ جو آسمان میں ہے، جو مستوی علی العرش ہے، وہ زمین میں تم کو دھنسا دے اور یہ زمین زلزلے والی ہو جائے، ہچکولے لینے لگے، ہچکولے کھانے لگے، کیا کرو گے اس وقت؟ کیا کرو گے اس وقت؟ اور ہم اور آپ کبھی کبھی نظارہ دیکھتے ہیں، زلزلہ کوئی بہت اوپر نہیں ہوتا، کوئی بہت اوپر نہیں ہوتا کہ 1-2 میٹر زمین کے نیچے ہو، سینکڑوں کلومیٹر نیچے زمین ہلتی ہے، اور اس کا اثر ہمارے اور آپ کے سامنے ہوتا ہے کہ یہ انسان جو ہر وقت اللہ کی بغاوت پر اترا ہوا ہے، اپنے آپ کو کتنا ترم خواہ سمجھتا ہے، اپنا مکان چھوڑ کے بھاگتا ہے، مکان چھوڑ کے بھاگتا ہے کہیں یہ گر نہ جائے۔ ایک ذرا سا جھٹکا آتا، ایک ذرا سا جھٹکا، فرمایا کیا تم اس ذات سے جو آسمان میں ہے مامون اور بے خوف ہو کہ وہ زمین میں تم کو دھسا دے اور زمین ہچکو لے لے؟ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کیا تم بے خوف ہو اس ذات سے جو آسمان میں ہے کہ تمہارے اوپر پتھروں کی بارش کر دے؟ پتھروں کی بارش آج ہم دیکھتے ہیں، یہ بھی آج کل ہو رہا ہے، یہ بھی آج کل ہو رہا ہے، اولے پتھر بن رہے ہیں، پتھروں کا جو سائز ہے وہ بڑا، کہیں تو باقاعدہ پتھروں کی بارش ہوتی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں آخری زمانے میں مسخ بھی ہوگا، قذف بھی ہوگا اور خسف بھی ہوگا، زمینیں دھسا دی جائیں گی، لوگ زمینوں میں دھس جائیں گے، صورتیں مسخ کر دی جائیں گی یا طبیعتیں مسخ کر دی جائیں گی، اور پتھروں کی بارش ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول یہ کب ہوگا؟ آپ نے فرمایا تھا اذا ظہرت القیان والمعازف وشربت الخمور، جب گانے بجانے کے آلات بے شمار ہو جائیں گے، جب گانے والیاں ہر جگہ میسر اور دستیاب ہوں گی، جب شرابیں پی جائیں گی، غور و تدبر کیجئے گا کہ کیا آج کا دور ویسا نہیں ہے؟
بالکل وہی دور، اور ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا تم مامون ہو کہ آسمان سے آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے؟ اور اس کے بعد فرمایا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، جان جاؤ میرا ڈرانا کیسا ہوتا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تمہاری کیا حیثیت، تم کیا ہو؟ ہم نے تو تم سے زیادہ طاقتور، تم سے زیادہ اکثریت والوں کو نہیں چھوڑا، تم سے پہلے کے لوگوں کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، یقین نہ آئے تو قرآن اٹھا کر دیکھ لو جس پر تم ایمان رکھتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ سچی کتاب ہے، اس میں پڑھ لو قوموں کے قصے۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، کہ ہمارا عذاب کیسا ہوا، ہمارا عذاب۔ آج نہ قرآن پر عمل، نہ حدیث پر عمل، نہ توحید ہے، نہ عبادت ہے۔ یہ مسلمان جس کے نبی نے کبھی نماز نہ چھوڑی ہو اور وہ اپنی عبادت گاہوں کے لیے دوسرے کی طرف بڑی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا ہو کہ ہماری عبادتیں محفوظ ہو جائیں، خود اس کی اپنی عبادت کرنے کا حال یہ ہے کہ 8ویں دن آتا ہے، بس 8ویں دن نبی نے ایک نماز نہیں چھوڑی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ آپ کا امتی، آپ کی سفارش اور شفاعت کا اپنے آپ کو حقدار سمجھنے والا، یہ 8ویں دن اگر مسجد میں آ جائے تو سمجھتا ہے بہت بڑا احسان ہم نے اللہ تعالیٰ پر نعوذ باللہ کر لیا۔ ورنہ ایک مومن بے نمازی، ایک مومن اپنے آپ کو کہلانے والا مشرک، ایک مومن بدعتی، ایک مومن بد اخلاق، ایک مومن ظالم، ایک مومن گالیاں دینے والا، ایک مومن دوسروں کے حقوق کو غصب کرنے والا، ایک مومن اس کے سامنے عفت اور عصمت کی پامالی ہوتی ہو اور وہ اپنی آنکھیں بند کر لے جائے۔ آج جو حال ہے ہمارا پوری دنیا کا، ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی قوم میں برائیاں جنم لیتی ہیں، برائیاں کی جاتی ہیں اور ان برائیوں کو روکنے والے کرنے والوں سے زیادہ پاور میں ہوتے ہیں، زیادہ اکثریت میں ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر وہ نہ روکیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی عذاب بھیجتا ہے جو سب کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے، کرنے والوں کو بھی برائیاں اور ان کو بھی جو سب کچھ کر سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں روکا۔ آج ہمارے ہی معاشرے میں تو ہو رہا ظلم، زیادتی، دوسروں کے حقوق کا غصب کرنا، اللہ کے نبی کی سنتوں کی پامالی۔ ابھی کچھ دن پہلے جو پوری دنیا میں حالات آئے اس کے بعد ہم ہر وقت رونا روتے ہیں صاحب، اقتصادی حالت بڑی خراب ہو گئی، اقتصادی حالت بڑی خراب ہو گئی، مالی حالت بڑی خراب ہو گئی۔ اللہ کے بندو، اس مالی حالت کی خرابی کے بعد سے ہماری کس برائی میں کیا کمی آئی؟ شرابیں پینا بند ہو گیا، جوا کھیلنے ہم نے بند کر دیے، ہم نے شادی بیاہ کے رسوم و رواج پر جس طریقے سے شیطان کو خوش کرنے کے اعمال ہم کرنے لگے، کیا اس میں پیسہ خرچ نہیں ہوتا؟ یہ پیسہ آتا کہاں سے آتا؟ آپ تعجب کریں گے، شادی تو چھوڑ دیجئے، شادی میں جس طریقے سے ہمارے یہاں شیطانی اعمال ہوتے ہیں، یہ مسلمان اپنے آپ کو کتاب و سنت پر عمل کے دعوے دار، ان کے ہاں ڈی جے بھی بجتے رہیں، ان کے ہاں بینڈ بھی آتے ہیں، ان کے یہاں چراغاں بھی ہوتا ہے، ان کے ہاں آتش بازیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ان کی توحید پر، ان کی سنت سے محبت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شادی تو بہت دور کی بات، آج منگنی کے نام پر 200 لوگوں کی دعوتیں ہوتی، 200 لوگوں کی دعوتیں، اور جو طوفان بدتمیزی
بے حیائی کا، شیطان کو خوش کرنے کا، اللہ کے غضب کو دعوت دینے کا جو ہمارے یہاں ہوتا ہے، ہم اس کے باوجود بھی سوچتے کچھ نہیں ہوگا. آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمر. اتنے بے خوف ہو گئے. اللہ کی جب لاٹھی پڑتی ہے ظالموں پر تو کوئی نہیں، نہ کسی کی طاقت کام آتی ہے، نہ کسی کی قوت کام آتی ہے. قارون اپنے پورے خزانے کے ساتھ زمین میں دھنسا دیا گیا، یہ قرآن کہتا ہے. فرعون جو اپنے آپ کو رب اور معبود کہلواتا تھا، غرق کر دیا گیا، کچھ بھی نہیں کر سکا. ابھی 3-4 سال پہلے 2020 اور 21 میں جو اللہ کے چھوٹے سے عذاب کی ہم نے حالت دیکھی کووڈ کی شکل میں، بڑے بڑی ترقی کے دعوے دار ممالک میڈیکل میں نہ جانے کہاں کہاں کمندے ڈال دینے والے، کمندے ڈالنے کا دعویٰ کرنے والے سب سے زیادہ متاثر ہوئے. اپنے سامنے ایڑیاں رگڑتے ہوئے اپنے عزیزوں کو مرتے ہوئے دیکھا، کوئی کچھ نہیں کر سکا. آج دنیا خاموش، لوگوں کے کھانے بند کر دیے جائیں، بچوں کی دوائیں بند کر دی جائیں، بچوں کو بموں سے اڑا دیا جائے، ہسپتال تہس نہس کر دیے جائیں، بم ان کے ہاں گرا دیے جائیں، ان کو آگ میں جھلسا دیا جائے. اسی کا نتیجہ ہے کہ رب کائنات ایسے لوگوں پر جو اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتے ہیں، رب کائنات کبھی پانی کا عذاب بھیجتا ہے تو کبھی آگ کا عذاب بھیجتا ہے. آگ کا عذاب. اور وہ بڑے طاقتور لوگ دنیا پر حکومتیں کرنے کے دعوے دار اپنے گھر چھوڑ کر بھاگتے ہیں. ہم کہاں ہیں؟ یہ دنیا کہاں ہے؟ اللہ کے بندو، عذاب بتا کر نہیں آتا کہ کب آئے گا. آخری بات قرآن میں اللہ نے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ. جتنے ظالم رہے، جتنے اللہ کے باغی رہے، اللہ کے سرکش رہے، رسولوں کے نافرمان رہے، ان کے گناہوں اور کرتوت کی وجہ سے سب کو ہم نے اپنی پکڑ اور جکڑ میں لیا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا. کسی پر پتھروں کی بارش کی، چاہے وہ قوم لوط ہو جن کے ہاں انتہائی بے حیائی کا کام پایا جاتا تھا، یا قوم عاد ہو جن کو اللہ تبارک و تعالی نے تیز ہوا مسلط کرنے کے ساتھ ساتھ پتھروں کی بارش بھی کی. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ. کسی کو چنگھاڑ سے ہلاک کر دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفَ. اور کسی کو زمین میں دھنسا دیا. قارون پورے خزانے. ہمارے آپ کے پاس کیا خزانہ ہوگا؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا، قرآن جھوٹا نہیں، اس کے خزانوں کی کنجیاں، خزانے نہیں، خزانوں کی کنجیاں یہاں وہ رکھتا تھا اور تالے لگاتا تھا. ان کی چابیاں اور تالیاں ایک بہت طاقتور بڑی جماعت اٹھا کے چلتی تھی. کتنا خزانہ ہوگا. فرمایا کہ ہم نے، قرآن میں کہا اللہ نے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. دھنسا دیا پورے گھر کے ساتھ، پورے خزانے کے ساتھ. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا. کسی کو غرق کر دیا. فرعون، قوم نوح، اور وہ جو اپنے آپ کو کہتا تھا نا ربکم العلیٰ، جب ڈوبنے لگا، جب پانی اس کے منہ میں جانے لگا، سانس بند ہونے لگی، تب کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں اس رب پر جس پر موسیٰ اور ہارون ایمان لائے، بنی اسرائیل ایمان لائے. فرمایا آن اب کوئی مہلت نہیں. اس سے پہلے تو بڑی ترم خانی دکھاتے تھے، کیا کیا بنی اسرائیل کے ساتھ اور کیا کیا لوگوں کے ساتھ. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا. آگے اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ. ان کو ہلاک کر کے رب کائنات نے کوئی ظلم نہیں کیا، وہ تو انتہائی شفیق اور مہربان. ہماری آپ کی جو محبت ہے اس سے
99 درجے زیادہ رحیم، مہربان اور شفیق ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے ساتھ۔ فرمایا وما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے ہم اور آپ اپنی حالت درست کریں، یہ دنیا اپنی حالت درست کرے، مظلوموں کے حقوق ادا کرے، اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے نبی کی اطاعت کرے، رب کی سرکشی اور بغاوت سے باز آ جائے، نبی کی سنتوں کے استخفاف سے باز آ جائے، اللہ اور نبی نے جو نہیں بیان فرمایا اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف منسوب کرنے سے باز آ جائے، دوسروں کے حقوق غصب کرنے سے باز آئے، دوسروں کی زمینوں، جائیدادوں، ملکوں اور گھروں پر قبضے کرنے سے باز آ جائے۔ ورنہ جب اللہ تبارک و تعالی کا عذاب آتا ہے، چاہے وہ سونامی کی شکل میں ہو، چاہے وہ کووڈ کی شکل میں ہو، چاہے وہ آگ کی شکل میں ہو، چاہے وہ برف کے طوفان کی شکل میں ہو، اس وقت پھر کوئی کچھ نہیں کہتا، کرتا کر پاتا ساری ترقیاں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، ساری چیزیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، کچھ بھی کام نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اللہ سے عظیم کوئی نہیں، اللہ سے زیادہ قدرت والا کوئی نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ ہماری حالت مزید خراب ہو، ہم مزید ذلت و رسوائی کا شکار ہوں، ہم مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے دوچار ہوں، اللہ کے واسطے اپنے آپ کو درست کر لیں، عقیدے میں بھی، عبادت میں بھی، معاملات میں بھی، اتباع الہی میں بھی، اتباع سنت میں بھی، اطاعت الہی میں بھی، اطاعت رسول میں بھی، برائیوں کو پھیلنے سے روکنے میں بھی، برائیوں کا عادی بننے میں بھی، غلط رسوم و رواج کو عام کرنے میں بھی، دوسروں کے حقوق غصب کرنے میں بھی، دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں بھی، وغیرہ وغیرہ۔ کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، ورنہ کب اللہ کا عذاب ہمارے اوپر آ جائے کچھ نہیں پتا، اور جب عذاب آ جائے گا کچھ نہیں ہو پائے گا، ہم بے بس لاچار مجبور ہوں گے جیسے ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں، اور نہ جانے آگے کیا حال ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں توحید پر قائم رکھے، اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات ہمیں 5 وقتہ نمازی بنائے، ہمارے نوجوانوں کو نمازی بنائے، ہماری خواتین کو نمازی بنائے۔ رب کائنات ہماری خواتین کو بے حیائی سے محفوظ رکھے، ان کو حجاب کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات ہمارے اندر اسلامی غیرت پیدا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر